سو ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور لازمی خوش ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ اور وہ بھی 1500 سالہ جشن آمد ہے۔ اب جلنے والے تو جلیں گے، لیکن ہم تو رضا کے دم میں جب تک دم رہے گا ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ، اور دنوں سے زیادہ درود پاک کی کثرت بھی کریں گے اور میرے نبی کی سیرت کو، سنت کو بیان کریں گے، بیان سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو چلیے سنتے ہیں پیر اجمل رضا قادری صاحب کے اس بیان کو، اور یقیناً سن کر آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور اس بیان کو سن کر آپ کا دل مدینہ مدینہ، آپ کی روح کو ایک تازگی مل جائے گی، آپ دنیا ہی بھول جائیں گے۔ ویڈیو کو سنتے ہیں آخر تک، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ میرے سبسکرائبر ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلیے سنتے ہیں۔ کسی نے علامہ اقبال سے کہا تھا حضور کی محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، تو اقبال کہنے لگے درود زیادہ پڑھا کرو، سیرت زیادہ پڑھا کرو، سنا کرو، اور تیسرے لفظ اقبال کے حالات میں موجود ہے، کہنے لگے محفل میلاد کھل کے کیا کرو، رسول اللہ کا پیار پیدا ہوگا۔ حضور کے میلاد کی محفل کھل کے زیادہ کیا کرو، نبی پاک کا پیار پیدا ہوگا۔ اس پیار کے سوتے کو کبھی خشک نہ ہونے دے۔ ساری زندگی ایک بندہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، مسلمان ہو جائے گا؟ کیوں جی؟ اللہ کو تو مان رہا ہے، کہتا میں اللہ کے سوا کسی اور کو مانتا ہی نہیں، ساری زندگی اس نے پڑھا ہے، پر اب کہتا ہے مجھے تیرے کلمے کا اعتبار ہی نہیں۔ یا اللہ تجھے کب اعتبار ہوگا؟ فرمایا کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ، کہ جب تک تو میرے محبوب کا اقرار نہیں کرتا، اعلان نہیں کرتا، غلامی میرے نبی کی جب تک تو نہیں تھامتا، تب تک میں تیرے کلمے کا اعتبار نہیں کرتا۔ میرے بھائی یہاں دنیا میں بھی جب تک ذات رسالت کو نہ مانے، اس کا ایمان مکمل، حضور سے پیار نہ کرے تو ایمان مکمل، بھائی سمجھ لے، غور کرے، ایمان بھی مکمل نہیں۔ اچھا جی قبر میں چلے گئے، کتنے سوال ہوتے ہیں قبر میں؟ بولے کتنے سوال ہوں گے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، 3 سوال ہوں گے۔ پہلا کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں، کسی نے انکار کر دیا، کہنے لگا ہا ہیتا لا ادری، میں نہیں جانتا، تو اللہ کو نہیں مانتا تو چاہیے نا رب جہنم میں ڈال دے، اور اللہ نے دوزخ میں نہیں ڈالا، نہیں ڈالا۔ ابھی دوسرا سوال پوچھو، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہیتا لا ادری، کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا، چاہیے تھا نا دین نہیں جانتا دوزخ میں ڈالا جائے، لیکن اللہ ابھی دوزخ میں، ابھی جہنم کا گڑھا نہیں بنی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا چہرہ دکھایا، ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا تو میرے نبی کو نہیں جانتا، پکڑو اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ نہ اپنی ذات کے انکار پر دوزخ میں بھیجا، نہ دین کے انکار پر، کہا میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتا، ڈالو اس کو جہنم کے اندر۔ تمام کتب حدیث، تمام بخاری سے لے کر طبرانی تک، تمام کتب حدیث میں اسی رنگ میں روایت ملے گی۔ قبر میں بندہ گیا، مومن ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، 10 حج کیے، 15 عمرے کیے، زکاتیں، صدقات، خیرات، عبادات، نفل، نماز، داڑھی، حج، عمرہ، بڑا کچھ۔ ہاں بھائی من ربو کا؟ اس نے کہا ربی اللہ، اللہ میرا۔ اس کو جنت کوئی نہیں ملی، ابھی جنت کی کھڑکی۔ دوسرا سوال پوچھو، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میں اسلام کو مانتا ہوں، جنت مل گئی۔ پورے کے پورے دین کو مان رہا ہے، نماز کو مان رہا ہے، حج کو مان رہا ہے، زکات کو مان رہا ہے، عبادات کو مان رہا ہے، ہر چیز کو مان رہا ہے، لیکن جنت ملی۔ فرمایا تیسرا سوال پوچھو، حضور کا جلوہ والدہا دکھایا۔ کچھ لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، یہ لفظ نہیں ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اللہ فرمائے گا یہ بتا دنیا میں میرے نبی کو کیا کہا کرتا تھا، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو کہا کرتا تھا وہ کہہ کہ اسی وقت پکار اٹھے گا کہ میں کہا کرتا تھا یا نبی پکارا کر، میں یہ کہا کرتا تھا یا نبی، میں یہ کہا کرتا تھا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیاد ولادت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت۔ میں یہ کہا کرتا تھا۔ اچھا اس نے اللہ کو مانا، دین کو مانا، جنت نہیں ملی۔ جب کہنے لگا نا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کو پہچانا، حضور کو، نبی پاک کو پہچانا، تو فرمایا نہیں میرے یار کو جانتا ہے، اب کھول دو جنت کا دروازہ۔ تو بھائی مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالم، حضور کی محبت اصل ہے دین کی۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 24، کوئی تفسیر نہ پڑھیں، صرف اس آیت کا ترجمہ پڑھیں۔ فرمایا محبوب کہہ دے تمہارے باپ بھی، تمہارے بیٹے بھی، تمہارے بھائی بھی، تمہاری عورتیں بھی، تمہارا سارا ہی خاندان، بات ہی ختم کر دی، تمہارا سارا ہی خاندان، واموال انک طرف تمہا، اور تمہارا کمایا ہوا مال، وتجارت تخشون کسادھا، اور تمہاری وہ تجارت جو تم نے محنت کر کے کاروبار چمکایا ہے اور تم ڈرتے ہو کہ نقصان نہ ہو جائے، ومساکن ترضونھا، اور تمہارا وہ رہنے کا مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں۔ یہ ساری چیزیں گنوا کے کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں خدا سے زیادہ پیاری ہوں،
اور خدا کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں، وجہاد فی سبیلہ ہی، اور ان کے رستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہوں، پھر کیا کرو؟ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تم پر اپنا عذاب لے آئے گا۔ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان اگر مصطفیٰ کریم سے زیادہ پیارا ہوا تو پھر اللہ کیا کرے گا تم پر؟ اپنا اللہ عذاب نازل کرے گا تم پر۔ اگر یہ چیزیں تمہیں خود رسول پاک نے بیان کیا، اور لفظ انداز دیکھیے حدیث پاک کا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد والناس اجمعین، اور بات ہی ختم کر دی، فرمایا جب تک سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتا۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے، عام آدمی نہیں، جناب فاروق اعظم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تو حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اور میں خالی نعرے لگانے والا نہیں، میں گھر سے تجربہ کر کے آیا ہوں، میں نے اولاد سامنے رکھی ہے، پھر آپ کا پیار سامنے رکھا ہے، حضور مجھے اولاد نہیں زیادہ پیاری، آپ زیادہ پیارے ہیں، اولاد زیادہ پیاری نہیں، ہم نے بھی کبھی سامنے رکھی ہے اولاد اور حضور کا پیار جی۔ میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا تو رک گیا ہوں اچانک ہی، رکھی ہے کبھی سامنے جی؟ اگر رکھی ہوتی نا تو بیٹے کو پہلے بٹھا کے اس کو کہتے بیٹے پہلے قرآن سیکھ، پہلے حضور کا فرمان سیکھ، بیٹا جیسے ہی بڑا ہوتا کمپلیں داڑھی کی نکلتی، اگر حضور سے پیار ہوتا تو اماں اسے کہتی بیٹا داڑھی نہ مڑانا، یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اگر نبی پاک سے محبت ہوتی نا میرے بھائی، اگر کامل پیار ہوتا تو ابا جی نصیحت کرتے کہ بیٹا خبردار داڑھی چھوٹی بھی نہ کرانا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ لیکن ہم نے ابھی اس چیز کو سامنے، ابھی نعرہ ہی ہے، ابھی خالی میلاد میں ہی محبت کرتے ہیں، ابھی خالی معراج شریف والے دن ہی پیار کرتے ہیں، ابھی اس کے اصل رنگ تک نہیں آئے۔ سنیے اور غور کیجیے، حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اولاد سامنے بٹھائی ہے، پھر آپ کا چہرہ سامنے لایا ہوں، حضور مجھے اولاد نہیں پیاری، آپ ہی زیادہ پیارے ہیں۔ پھر عرض کی حضور میں نے کل کمائی، کل جمع پونجی لا کے اپنے سامنے رکھی ہے، مجھے مال پیارا نہیں، آپ زیادہ پیارے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ماں باپ کے چہرے سامنے رکھے ہیں، بہن بھائیوں کو رکھا ہے، رشتہ داروں کو رکھا ہے، دوستوں یاروں کو رکھا ہے، مجھے وہ نہیں پیارے، آپ پیارے۔ اور حضور پھر میں نے اپنا علاقہ اور قبیلہ بھی سامنے رکھا ہے، حضور مجھے وطن سے پیار نہیں، آپ سے پیار ہے۔ اور محبوبہ حد ہو گئی، میں نے اپنی عزت بھی سامنے رکھی ہے، عزت بھی، لیکن محبوبہ مجھے عزت نہیں پیاری، آپ زیادہ پیارے ہیں۔ حق پسند لوگ تھے، سچی بات کرنے والے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی روح کو سامنے رکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے زیادہ پیاری ہے، یہ نہیں کہا کہ زیادہ پیاری ہے، مجھے سمجھ رہے ہیں بات کو، مجھے لگتا ہے کہ جان مجھے آپ سے۔ میرے رسول پاک نے دست مبارک اٹھایا اور جناب عمر کے سینے پہ مارا، فرمایا عمر جا، ابھی تو تیرا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا، اگر تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرتا تو تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان مکمل ہے، تیرا ایمان مکمل۔ حضرت عمر کہتے حضور کا ہاتھ لگا تو میں نے اعلان کیا، میں نے کہا محبوبہ تیرے دست مبارک نے خیر کر دی ہے، حضور اب مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے، آپ اشارہ کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں۔ آپ مجھے، اصل میں نا ٹی وی پہ بیٹھتا ہے ایک اینکر بیچارہ جو 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے یا 6 لاکھ، اس نے حق حلال کرنی ہوتی ہے اپنی کمائی، ٹی وی پہ بیٹھا بیچارہ، نہ اس کو دین کے حروف ابجد کا پتہ ہے، وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے، اب جس پارٹی سے پیسے لیتا ہے اس کا وہ نمک خاری کا حق ادا کرتا ہے۔ کہتے جی حضور نے اپنے دشمن کو معاف کیا ہے، مولوی سخت بات کرتے ہیں، حضور نے اپنے دشمن کو، آپ کسی پارٹی کے لیڈر کے خلاف دوسری پارٹی کا بیان کبھی سنیں، اس لیڈر سے پیار کرنے والے اتنی لمبی زبانیں کھول کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، اور وہ لفظ جو میڈیا پر اور اسمبلی میں ویسے ہی قانون کا حصہ نہیں وہ بھی بول دیے جاتے ہیں۔ لوگ ان معاملات میں بھی حمایت کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی جن میں حمایت بنتی ان میں بھی، اور ذات رسالت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں حضور نے معاف کیا ہے، مولوی جذباتی ہوتا ہے، یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا، تجھے اصل میں پتہ نہیں، تو پیار کرتا ہے ڈالر سے، تو پیار کرتا ہے شہرت سے، اور جو پیار کرتے ہیں نا مدینے کے ٹکڑوں سے، جو کھاتے ہیں نا رسول اللہ کے نام کا صدقہ، جو حضور کے نام کا، امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت تو یہی بتایا گیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں یہ بتایا گیا تھا۔ ہم پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور ہندو پنڈت جو ہوتے تھے نا وہ اسلام کے خلاف معاذ اللہ اور پاکستان کے خلاف تقریریں کرتے تھے، جلسے ہوتے تھے۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھا ہندوؤں کا جلسہ تھا تو ایک پنڈت تقریر کر رہا تھا، اب سارے ہندو تھے، مسلمان تھا ہی کوئی نہیں، سب ہندو بیٹھے تھے اور وہ سن رہے تھے، تو معاذ اللہ اس نے تقریر کرتے کرتے نا حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا، کوئی نازیبہ بات کہہ دی، اور کوئی نہیں تھا، وہ ایک ملانگ تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے جو دوری ڈنڈا نہیں ہوتا جن کے ہاتھ میں، اور ڈنڈا بھی کئی رنگوں کا ہوتا ہے ان کا، وہ اس نے پکڑا ہوا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا اس میں پیس رہا تھا۔ امیر ملت فرماتے ہیں اس کے کان میں اسپیکر کی آواز گئی کہ حضور کے بارے میں بات کر دی، اس نے ڈنڈا پکڑا، ملانگس آدمی تھا، پیچھے سے نکلا، کسی نے روکا بھی نہیں، اسٹیج پہ چڑھا سیدھا اور 2-4 ڈنڈے زور زور سے پنڈت کے سر پہ دے مارے، پنڈت مر گیا۔
पर्चा हो गया, मुकदमा हो गया, जेल हो गई। अमीर मिल्लत कहते हैं मैं जेल में मिलने गया, मैं जेल में देखे बंदा अनपढ़ था, बात बड़ी पड़ी कर गया। अमीर मिल्लत फरमाते हैं बंदा सादा था पर बात बड़ी हसीन कर गया, बंदा बिल्कुल बेअमल था पर बात ईमान की कर गया। आप फरमाते हैं मैं जेल में मिलने गया तो मैंने कहा साईं ना तो नमाज पढ़े ना रोजा रखे ना तो मस्जिद आए, तू इबादत की तरफ तवज्जो नहीं करता और तूने इतना बड़ा काम कर दिया है, हिंदू मार दिया है। तो पीर साहब कहते हैं मेरी तरफ देख के ना पंजाबी में बोला, कहने लगा पीर जी मैनू दे सीधे लफज भी कोई नहीं आउंदे, मैनू की पता जे सीधे लफज भी कोई, मैनू नहीं पता मेरा दर्जा की है। पीर साहब मैं नमाज नहीं पढ़ता मेरी गलती है, रोजा नहीं रखता है मेरी गलती है, मैं इबादत नहीं करता मेरी गलती है। पर पीर साहब ये तो नहीं ना हो सकता कि मेरे सामने कोई मेरी उच्ची ते सुच्ची सरकार दी बेअदबी करके लंघ जाए। लफ्ज बड़े कमाल कह गया, कहने लगा पीर साहब मैं गुनाहगार हूं पर अपने नबी का गद्दार नहीं हूं, गुनाहगार जरूर हूं पर मैं गद्दार नहीं कि मेरे सामने को रसूलुल्लाह के बारे में आके पूछ लेते हैं लोग मसला। कहते हैं कि मौलवी मिला था, कह रहा था हुजूर को इल्मे गैब नहीं। मैंने कहा तेनू मिलिया सी, मैनू मिलदा दसना सी, मैं उन्हें तुझे मिला था ना, तूने सुन ली बात, कैसे सुन ली, कैसे तेरे दिल में ख्याल आया? वो तेरे सामने तेरे मुस्तफा के इल्म की तौहीन कर गया, वो तेरे सामने रसूलुल्लाह के इख्तियार की तौहीन कर गया, वो तेरे सामने बैठकर नबी पाक के सहाबी की बेअदबी कर गया, हुजूर की अहले बैत की बेअदबी कर गया और तू सुनता रहा। ये हो कैसे गया? सुनो, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं मेरे बाप को कोई गाली निकाले मैं सुन लूंगा, मेरे बड़ों को कोई बुरा भला कहे मैं सुन लूंगा, लेकिन अगर मेरे मुस्तफा के बारे में बात करेगा तो जुबान पकड़ के खींच लूंगा, जुबान खींचूंगा। गैरत ईमानी पैदा करें, मगज़ कुरान रूह ईमान जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। अगर हुजूर का प्यार नहीं तो ईमान मुकम्मल है, हर चीज से बढ़कर ज़ाते रिसालत से प्यार, हर चीज। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं हुजूर के सामने बैठा, एक शख्स आया, उसने आकर के कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये मेरे हाथ के अंदर खंजर है, मैं कत्ल करके आया हूं। कातिल खड़ा हुआ, एक तरफ कुरान मजीद का हुक्म है कि जिसने एक आदमी को कत्ल किया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। हुजूर ये खंजर है, कत्ल करके आया हूं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया किसको कत्ल किया? अर्ज की हुजूर सगी बहन को मारा है, सगी बहन थी मैंने कत्ल कर दी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों मारा? प्यार नहीं था? अम्मा बहन से किसको प्यार नहीं होता, बड़ा प्यार था, पर मारा क्यों? तो सहाबी रोने लगे, कहने लगे महबूबा मैं बड़ा प्यार करता था पर वो काफिरा थी, मुशरिका थी, बड़ा प्यार करता था, जब भी उसके पास जाता वो आपके बारे में बात छेड़ देती, मैं उसको कहता सारा कुछ कर ले मेरे नबी के बारे में बात ना करता, मैं हर शय सह लेता पर मुस्तफा करीम की जात के बारे में मैं कोई बात बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, ये वाला जुमला ना कहना। मैं उसको रोकता, मना करता, वो बाज ना आती। कहते हैं आज उसने इतनी सख्त बात की कि मैं उसका गला काट आया हूं, कत्ल कर दिया है। हुजूर मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया जा तेरे ऊपर कोई सजा नहीं, तूने जो किया है अच्छा ही किया है, नहीं अच्छा कर डाला है जो तूने किया है। एक सहाबी नाबीना थे, आंखों से नजर नहीं आता था, रिश्ता कोई नहीं देता था, माजूर आदमी थे, निकाह हुआ, शादी हुई, 2 बेटे दिए अल्लाह ने, घर बस गया, बीवी कपड़े धो के देती, खिदमत करती, रोटी पका के देती, बच्चे बड़े हसीन थे। और वो सहाबी खुद फरमाते हैं, नाबीना सहाबी कहते हैं मोतियों की तरह के मेरे बच्चे, जो भी आता आके कहता तेरे मोतियों की तरह के लाल हैं। लेकिन आप फरमाते हैं एक सुबह ऐलान हो गया, मदीने में शोर हो गया, कुछ नाबीना सहाबी की बीवी कत्ल हो गई, किसी ने खंजर के दबाया, मर गई है। कहते हैं उसके लवाहिकीन इकट्ठे हुए, दरे रिसालत माप पे आए, आगे कहने लगे हुजूर हमारा कातिल ढूंढ के दें, हमारी बेटी को किसने मारा? मेरे रसूल पाक ने मजमे पे नजर डाली, फरमाया भाई मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, अगर कातिल मौजूद है तो खुद उठ जाए। खुद उठे, वो नबीना से अभी बीच में से उठ के खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया कातिल कोई बाहर नहीं, मैं खुद कातिल हूं, मैंने मारा है, मैं कातिल हूं, मैंने मारा है। मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुझे तो उसकी बड़ी जरूरत थी, बड़ी आदत थी, तेरी बीवी थी, तेरा घर संभालती थी, तेरे बच्चे थे। सहाबी अर्ज करने लगे हुजूर सारा कुछ ठीक था पर वो आपकी बेअदब थी, हुजूर उसके आने से मेरा घर बस गया, रोटी पकने लगी, कपड़े मिलने लगे, औलाद होने लगी, मैं दुनिया पे आ गया, लेकिन महबूबा मैंने वो सुख क्या करने हैं जो तेरी बेअदबी पर तामीर किए जाएं। या रसूल अल्लाह मुझे क्या हाजत उस चीज की जिसमें आपका प्यार ही ना हो, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत ही ना। हुजूर मैंने कत्ल कर डाला है, मुझे बीवी नहीं चाहिए, मुझे वो वाली चाहिए जिसकी जुबान पर रसूलुल्लाह के नाम के तराने हो, जो हुजूर की महफिल करने वाली हो, नात पढ़ने वाली हो, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़वाज का, औलाद का, बेटियों का जिक्र करने वाली। मुझे वो बीबी नहीं चाहिए जो बीबी बेअदबी करे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महल्लेदारों से पूछा, फरमाया बात इसकी ठीक है? कहा हुजूर वाकई बेअदब थी। नबी पाक ने फरमाया उठो फिर चले जाओ, इसने इंसान नहीं मारा, इसने गुस्ताखे रसूल को मारा है, इसने एक गुस्ताखे रसूल को मारा है। भाई याद रखें नबी पाक का प्यार ईमान का हिस्सा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, इस बात में किसी किस्म की कोई गुंजाइश है। हमारा किसी शख्स के साथ कोई रट्टा नहीं, जमीन का अल्लाह जानता है, हम तो इख्तलाफ की खलीज को कम करने वाले लोग, कोई इख्तलाफ नहीं अल्लाह जानता है। और दिल रोता है कि उम्मत इकट्ठी हो जानी चाहिए, रमजानुल मुबारक है, जुम्मे का दिन है, मिंबर पे बैठा, दिल रोता है कि उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी होनी चाहिए, लेकिन मैं उस शख्स के पास जाके कैसे बैठूं जो कहता है कि नबी
معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے. جو یہ لفظ کہتا ہے کہ محمد کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے, جو یہ لفظ کہتا ہے کہ گائے بیل اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی, رسول اللہ کا خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. مجھے بتلائیے میرے بھائی, کس طرح کمپرومائز ہوگا, کس طرح ایسے لوگوں کے ساتھ اتفاق ہوگا؟ رسول اللہ کی محبت دین کا حصہ ہے, اور یاد رکھ رہے ہیں اللہ جانتا ہے کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, نہ نیاز کا, نہ فاتحہ کا, نہ ختم کا, نہ درود کا. اس کا دل کرے دلائے, جس کا دل کرے نہ دلائے, مستحب ہے. جھگڑا صرف یہ ہے کہ میرے رسول اللہ کی شان پر بات نہ کرو, میرے نبی پاک کی عظمت کے بارے میں بات, درد دل سے بات کر رہا ہوں. خدا را اس امت کی دلوں میں رسول اللہ کا پیار رہنے دو, نبی پاک کی محبت رہنے دو. صحابہ ہر حال میں حضور سے. حضرت ابو عبادہ بن جراح نے میدان کے اندر اپنے باپ کو قتل کیا. کس کو؟ باپ کو مارا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عبادہ تو نے باپ ہی مار دیا ہے. کہا حضور باپ نہیں چاہیے, رسول اللہ کا وفادار چاہیے, حضور وفادار چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل دین ہے, اصل دین. اگر اس میں خامی رہ جائے, اس کے اندر کمی رہ جائے, ایمان مکمل نہیں. صبح قیامت رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں, کوئی تیرا عمل اللہ کے حضور قابل قبول نہیں. تعظیم رسالت میں اگر فرق آتا ہے, حضور کی محبت میں اگر کمی آتی ہے, تو تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول ہے. محبت کا کیسے پتہ چلے گا کہ حضور سے پیار ہے؟ جی, جو بندہ میلاد والے دن بھی سویا رہے, معراج شریف والے دن بھی بے ہوش ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت بھی اسے یاد نہ ہو, اسے کبھی توفیق نہ ہو نعت سننے کی. یہ نعت پڑھتے ہیں نا رات, کچھ لوگ جھومتے ہیں, کچھ مست رہتے ہیں. پتہ کیوں مست رہتے ہیں؟ انہیں نعت کے ذائقے کا پتہ نہیں. نعت تعریف مصطفیٰ ہے, اور جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو دل مچل جایا کرتے ہیں. بھئی محبت مصطفیٰ پیدا کریں, ان جگہوں پہ بیٹھے جہاں سے رسول اللہ کا پیار ملتا ہے. صحابہ کرام نے ہر چیز سے بڑھ کر رسول پاک سے پیار کیا, ہر چیز سے بڑھ کر. بھلا دی دنیا ساری انہوں نے, لیکن رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار انہوں نے اپنے دل سے نہیں بلایا. اپنی اولادیں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر دی, اپنے بچے لا کر پیش کر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری زندگی ابو بکر صدیق نے ڈانٹا نہیں. میرا باپ رفیق تھا, شفیق تھا, مہربان تھے, کوئی کبھی انہوں نے سخت گھورا بھی نہیں ہماری طرف. لیکن کہتی ہے ایک دن میں حضور کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی, بچی تھی, میری آواز ذرا بلند ہوئی, تو کہتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے دوڑے آئے, اندر آئے, اور حضرت ابو بکر نے تھپڑ اٹھایا, میرے منہ پہ مارنے لگے. حضور آگے بڑھے, بچایا. میں نے کہا ابا جی آپ نے تو گھورا بھی کبھی نہیں, یہ کیا ہوا؟ حضرت جناب عائشہ صدیقہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رو پڑے, کہنے لگے عائشہ میرے اوپر سے پہاڑ بھی گزر جائیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی, اور میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اونچا بولے بھی تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. خبردار, حضور سید عالم. حضرت عمر کا زمانہ تھا, کچھ لوگ آئے کہیں اور کے رہنے والے, مسجد نبی میں اونچی آواز میں بولنے لگے, اونچی آواز میں باتیں کرنے لگے. حضرت عمر نے بلایا, فرمایا ادھر آؤ, کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے کوئی شام کا ہے, کوئی کسی ملک کا ہے. آپ فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں یہ روضہ رسول ہے, تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تمہیں خبر نہیں تم کہاں آئے ہو؟ فرمایا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں دروں سے مارتا, تمہیں سزا دیتا. تمہیں ادب رسول کا نہیں پتا, تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نہیں پتا. ایک لفظ اور بیان کیا جاتا ہے, کہتے ہیں پیار ہم بھی کرتے ہیں, پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے. کون سا؟ جو حضور نے, جس کا نبی پاک نے حکم دیا ہے. کون سا پیار کرتے ہیں؟ ایک لفظ آپ کو پوچھا جاتا ہے, ہم بھی پیار کرتے ہیں, پر وہ والا جو نبی پاک نے کہا ہے, جو حضور نے. کہتے ہیں یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ حضور نے کیا نہیں, کہا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے خون نکلا, حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا ٹھکانے لگا دو, جاؤ ٹھکانے لگا دو, ایسی جگہ لگاؤ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. خون بہتا ہوا خون حرام ہے, قرآن پاک نے بیان کیا ہے. کہا ٹھکانے لگا دو. حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے اور حضور کا جو خون تھا وہ پی گئے. حضور نے کہا تھا پی لینا, کیا کہا تھا؟ ٹھکانے لگا دو, پی گئے. واپس آئے تو مصطفیٰ نے فرمایا کہاں ٹھکانے لگایا؟ کہا یا رسول اللہ ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی, ایسی جگہ جہاں کسی کی نظر نہیں پڑے گی. حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ کہا حضور پی گیا ہوں. فرمایا جاؤ, نبی کا وعدہ ہے تمہارے وجود کو جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں. ہم وہ والا پیار کرتے ہیں جو حضور نے کہا ہے. حضرت ام ایمن نبی پاک کی دائی تھی, حضور کی رضائی والدہ تھی. سرکار کی طبیعت مبارک علیل ہوئی تو حضور نے نا, ویسے نبی پاک جب پخانا کرتے تھے نا, تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کے پخانے سے کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آیا کرتی. اور آپ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کھیتوں میں پخانے کے لیے جاتے, میں ساتھ جاتا. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پخانا کرتے میں وہاں جا کے دیکھتا تو کوئی شے نہ ہوتی. میں کہتا حضور کہاں گیا؟ اللہ کے رسول فرماتے جب میں پخانا کرتا ہوں تو زمین کھل جاتی ہے, میرا پخانا اندر سمو لیتی ہے. حضور کے پخانے اور پیشاب سے کستوری کی خوشبو آتی تھی, کستوری کی خوشبو آتی تھی. ویکھن تے ساڈے ورگا ہے, پر اسی کدوں اس مول دے آزم وہ ورشاں تے پھردا ہے, اسی وچ گلیاں دے رول دے. لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا 2 منٹ لگاتے ہیں, کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے, پیندا ہر پاسے ہوئی شور ڈٹھا. اللہ والے گل ہی مکا دیتی, تساں ہور ڈٹھا تے اساں ہور ڈٹھا. اللہ والے گل ہی مکا دیتی, تساں ہور ڈٹھا تے اساں ہور ڈٹھا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں حضور نے پیشاب کیا, طبیعت مبارک قلیل تھی تو لکڑی کے ایک برتن میں حضور نے پیشاب کیا
اور کہا اما جی اس کو باہر رکھا ہے, کہیں باہر ٹھکانے لگائیں. حضرت ام ایمن کہتی ہے میں نے اسے ہاتھ لگایا تو میرے وجود سے بھی خوشبو آنے لگی, میرا جسم مہکنے لگا. حضرت ام ایمن کہتی ہے میں باہر جا کے نکال کے دکھاؤ کسی حدیث سے کہ رسول پاک نے فرمایا ہو میرا پخانہ پی جانا, میرا خون پی جانا. ہم وہ والا پیار کریں گے جو نبی پاک نے کہا ہے. حضور نے کہا ہے بچے کو کار لے کے دو, کیوں لے کے دیتے ہو؟ نبی پاک نے کہا ہے کہ بیگم صاحبہ کو 10 لاکھ روپے کا زیور لے کے دو, کیوں لے کے دیتے ہو؟ وہ والا پیار کریں گے جو حضور نے کہا ہے. او بھائی دنیا داری کا معاملہ آتا ہے, تو کوئی سوال جواب نہیں کرتا, وہ والا پیار کروں گا جو حضور نے ارشاد کیا ہے. حضرت ام ایمن باہر گئیں, نبی پاک کا پیشاب مبارک پی گئیں, واپس آئیں تو حضور نے فرمایا اماں کہاں رکھا ہے؟ کہنے لگی محبوبہ وہاں رکھا ہے, کسی کی نظر نہیں پڑے گی. حضور نے فرمایا پی گئی ہو؟ کہا حضور پی گئی ہوں. فرمایا جاؤ میرا وعدہ ہے قیامت تک تمہیں پیٹ کی بیماری کوئی نہیں لگے گی, جب تک زندہ رہو گی پیٹ کی بیماری. حضور نے کہا تھا کہ پی جانا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ ہوں, صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے گئے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابی, کفار نے روک دیا, نہیں عمرہ کرنے دیتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سفیر بنا کر کے بھیجا, فرمایا جاؤ قریش کے ساتھ جا کر کے تم معاہدات طے کر کے آؤ. حضرت عثمان غنی پہنچے, جب وہاں گئے جا کے بات چیت کی, اب سامنے کعبہ, جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا ان سے پوچھو کعبے کی قدر کیا ہے, اور جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھو دوبارہ دیکھنے کو دل تڑپتا کتنا ہے. سامنے کعبہ ہے. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں سامنے کعبہ ہے. قریش مکہ کہنے لگے عثمان تم چاہو تو طواف کر لو, تم چاہو تو صحیح کر لو, تم چاہو تو حجر اسود کا بوسہ لے لو, پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف نہیں کرنے دیں گے, وہ اگلے سال کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے, حضور نے کو منع تھوڑی کیا تھا کہ وہاں جانا تو طواف نہ کرنا, وہاں جانا تو تم نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا, وہاں جانا تو صفا مروہ پہ نہیں جانا, مقام ابراہیم پہ کوئی بات نہیں کی تھی حضور نے. حضرت عثمان غنی موجود ہے, قریش اجازت دیتے, کہتے ہیں وہ سامنے کعبہ ہے, کریں عبادت, پڑھیں نماز, کریں طواف. حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں اتنی دیر تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جتنی دیر میرے رسول طواف نہیں کریں گے. سامنے کعبہ ہے, سامنے, مجھے کیا غرض تھی نماز کی, مجھے کیا خبر تھی سجود کی, یہ تو تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. اور اقبال کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. رسول اچھا ادھر بھی دیکھیں کمال ہے. ایک صحابی کہنے لگے حضور کے پاس بیٹھے, ہم تو یہاں ترس رہے ہیں, عثمان تو طواف کر رہا ہوگا, کہہ کے نہیں بھیجا نبی پاک, حضور نے کہہ کر اس تعظیم کا حکم نہیں دیا. عثمان تو موجے کر رہا ہوگا, طواف کرتا ہوگا, حجر اسود کے بوسے لیتا ہوگا, صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوگا, مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا ہوگا. جب وہ صحابی کہنے لگے تو حضور نے اس کی طرف دیکھا, فرمایا میرا عثمان میرے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا, وہ میرے بغیر مقام ابراہیم پہ نفل. اسی لیے تو بریلی کے امام کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. بھائی یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو حضور کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کا حکم نہیں دیا نبی پاک, لیکن وہ جانتے ہیں جب تعظیم کی باری آئے تو جو بھی کام تعظیم کا ہوگا, جو کام بھی عزت کا ہوگا, وہ عزت دی جائے گی, وہ عزت, بولیے وہ عزت, وہ دی جائے گی, وہ عزت, وہ مرتبہ دیا جائے. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ صحابہ کا والہانہ پن, عقیدت رسول اللہ کی ذات کے ساتھ صحابہ کی ہر چیز سے بڑھ کر وہ حضور سے پیار کرتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو اپنے ایمان پر فوقیت دیتے, کہتے یہی اصل ایمان ہے. ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھوڑے کو کجاوا باندھا کرتے تھے, کاٹھی ڈالتے تھے. حضور نے کہیں نہیں کہا کہ وضو کر کے ڈالنا, غسل کر کے ڈالنا, کہیں نہیں کہا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہہ دیتے کہ صبح جانا ہے تو گھوڑا تیار کر دینا, اونٹ تیار کر دینا. ایک دن اللہ کے محبوب سویرے اٹھے, گھوڑا تیار تھا, حضور بیٹھے تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور واپس آئے تو بلایا, ان سے صحابی کا نام تھا حضرت اسلم بن شریک. ان کو بلا کے حضور نے فرمایا یار آج کجاوا تو نے نہیں باندھا. وہ رونے لگے, کہنے لگے محبوبہ اس کا مطلب ہے میرا باندھنا آپ کو پسند آتا ہے, اس کا مطلب ہے میری خدمت قبول ہے. فرمایا تو نے نہیں باندھا؟ یا رسول اللہ نہیں. فرمایا کیوں نہیں باندھا؟ کیا جواب ہے, کیا حسن ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں صبح اٹھا تو میرے اوپر غسل فرض تھا, اگر میں بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا حضور کو نہیں نبی پاک کے گھوڑے کے کجاوے کو, کہ حضور گھوڑے کے کجاوے کو بغیر غسل کے ہاتھ لگاتا تو بے ادبی تھی, اور اگر غسل کرتا تو حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی, یہ بھی بے ادبی تھی, لہذا کسی اور کی ڈیوٹی لگائی. صحابہ نے حضور کی وہ تعظیم کی جس کا حضور نے حکم نہیں دیا تھا نبی پاک نے کہ یہ والی تعظیم کرو. نبی پاک سید, دیکھیں نا ایک آدمی بیٹھا ہو کرسی پہ, اس کے ابا جی آ جائیں تو اس کو کہا جائے اٹھو تمہارے ابا جی آ گئے, بزرگ جگہ دو, تو کہے پہلے مجھے بخاری کی حدیث سناؤ کہ ابا ہے تو کرسی چھوڑنی چاہیے, پہلے بخاری سے نکال کے دکھاؤ. جب تک امام بخاری کی حدیث نہیں ملے گی میں نے ابا جی کو کرسی, تو آپ کیا کہیں گے, حوالہ لینے چلے جائیں گے, جو کرنا نہیں وہ دسیا جی, کیا کریں گے, اس کو کہیں گے تو پاگل ہے, تو بیوقوف ہے. اور اگر کو بندے تھوڑے تگڑے ہوں گے تو شاید اس کو 2-3 لگا بھی دے کہ پاگل آدمی تو کس طرح کی بات کرتا ہے, باپ آئے تو اس کا ادب کرنا اتنا ہی کافی نہیں, اس کے لیے تو کہتا ہے کہ نہیں پہلے مجھے حدیثیں صحیح نکال کے دو, دین کے مزاج کو سمجھے. رسول اللہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے, اگر نبی پاک کا پیار نہیں تو کوئی چیز بھی مکمل
کوئی شے مکمل نہیں اگر رسول اللہ کا پیار نہیں، کوئی چیز مکمل نہیں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں، حضور کی تعظیم نہیں. اور جو چیزیں تعظیم سے تعلق رکھتی تھی نا صحابہ اسے قیمتی جانتے تھے. ایک بات یاد رکھیں، میاں بیوی کے گھر میں ہر شے ہو نا، آپس میں پیار نہ ہو تو وہ گھر جنت نہیں بن سکتا. ہر شے ہو آپس میں، نہیں سمجھ آئی بات کی، ہر چیز ہو صرف تو وہ گھر جنت نہیں بن سکتا، وہ دوزخ بن جاتا ہے. اور کوئی شے نہ ہو، ایک دوسرے سے پیار ہو، اعتبار ہو تو وہ گھر جنت بن جاتا ہے. اور بھائی تیرے پاس سارے عمل ہوں، اگر حضور سے پیار نہ ہو تو تجھے مسلمان ہونے کا مزہ نہیں آئے گا. اور اگر مصطفیٰ سے پیار ہے تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر تجھے مسلمان ہونے کا مزہ آ جائے گا، پھر تجھے لطف آئے گا مسلمان ہونے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل، صحابہ اس محبت کو سرمایہ جانتے. ایک دن حضرت عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق سے ملنے آئے. کہنے لگے ابو بکر ایک کام سے آیا ہوں. کہا عمر کہو. امیر المومنین کے پاس آئے جناب عمر، ایک کام سے آیا ہوں. کہا کہیے. کہنے لگے ایک شے کی ضرورت ہے، مانگوں گا تو آپ دے دیں گے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بس میں ہی تو ضرور دے دوں گا، تو میرا بھائی ہے بات تو کر. تو حضرت عمر نے پتا کیا مانگا؟ کہنے لگے ابو بکر وہ جو غار ثور میں تم 3 دن حضور کے ساتھ رہے ہو نا، میں 3 راتیں نہیں مانگتا، ان میں سے مجھے 1 رات دے دو. اور کیا لفظ ہیں، کیا حسن ہے. کہنے لگے عمر کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، 3 راتوں میں سے 1 رات مجھے دے دو، 1 رات مجھے دے دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. کہنے لگے میں نے کہا تھا جو بس میں ہوگا دوں گا، یہ تو میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، یہ کسی کو دینا میرے بس کی بات ہے. یہ حضور کا پیار ہے جو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، سنبھال کے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، ارے جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں. اب تو نہ روک ہے غنی عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی دن میرے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. صحابہ اسے سرمایہ سمجھتے تھے. حضور سے پیار کرنا، نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کا رشتہ بنا کے رکھنا، حضور کی نعتیں پڑھنا، نبی پاک کے تذکرے چھیڑنا، حضور کے مدینے کے لیے رونا، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی بات کرنا، حضور کی صورت کی بات کرنا، کبھی حضور کی شہزادیوں کی بات چھیڑنا، کبھی ازواج کی بات چھیڑنا، کبھی اصحاب کی بات چھیڑنا، کبھی میرے نبی کے ابو بکر کا ذکر کرنا، کبھی فاروق اعظم کی بات کرنا، کبھی عثمان غنی کی بات کرنا، کبھی مولا علی کی بات کرنا، کبھی حضرت زبیر بن عوام کی بات کرنا، کبھی حضرت خدیجہ کو سلام دینا، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ پہ درود بھیجنا، کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے تعریف کے کلمات کہنا. اور میرے نبی کے تو یہ بھی بڑا پسند ہے، یہ بھی حضور کا پیار ہے کہ اور کوئی کچھ نہ کرے، صرف بلال کے ہی تذکرے کرتا رہے، صرف حضرت بلال کا ہی ذکر چھیڑتا رہے، حسنین کریمین سے پیار کرتا رہے. حضور کا پیار ایمان کی جان ہے، یہ محبت رسول ہے جس نے امت مسلمہ کو زندہ رکھا ہوا ہے. اپنے سینے میں حضور کا پیار جاگزی کرے. ٹٹولے وہاں کہاں کھو گئی متاع رسول، وہ محبت مصطفیٰ کہاں چلی گئی. ہمارے لوگوں کو نعت سے پیار ہوتا تھا، مدینے سے پیار ہوتا تھا، حضور کے تذکرے سنا کرتے تھے. کہا کرتے تھے کہ کوئی بات سناؤ. میرے بھائی ایک مولانا صاحب کی کتاب میں لکھا ہے، کسی نے ان سے کہا کہ حضور کی فضیلت تو سناؤ. حضور کی بولیے. میں نے نا حوالے لکھے ہوتے ہیں رجسٹر پر، آج میں نے بند رکھا ہوا ہے، آج رجسٹر میرا بند ہے، اس لیے کہ محبت رسول موضوع ہی ہمارا ہے، یہ ہمیں حفظ ہے. یہ ہمیں ہمارے کسی بچے کو بھی اٹھا کے پوچھیں گے نا چل حضور کی کوئی بات سنا، مولانا تھے بہت بڑے، کہا بھائی حضور کی فضیلت سناؤ، تو کہنے لگے مجھے حدیثیں یاد نہیں، یاد کر کے سناؤں گا. اور میں نے کہا تو ہمارے پاس آ، بوڑھے سے بابے کو اٹھا، بوڑھے بابے کو جس کی بھویں نیچے آ گئی، بڑھاپا چھا گیا ہے، حافظہ کمزور ہو گیا، اسے بچے یاد نہیں رہے، کچھ یاد نہیں رہا، اس کے کان میں کہے حضور کی کوئی بات سنا. وہ تجھے حضرت آمنہ کا ذکر بھی سنائے گا، جناب حلیمہ کی بات بھی سنائے گا. اسے کہے بات کرے، اسے بات بھائی مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں سنا کسی عالم سے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اذان ہوتی ہو تو سر ڈھانپ لینا چاہیے. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ جب کچے مکان میں، سادے مکان میں اذان ہوتی تھی تو میری اماں کہتی تھی ذرا میرا دوپٹہ دے پڑھایا گیا. میری اماں کہتی وہ دوپٹہ تو دینا. کسی کتاب میں نہیں پڑھا، ہم نے نہیں کہیں سنا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ جب مصطفیٰ کے نام کی اذان ہو تو ہماری ان پڑھ ماں بھی سر سے دوپٹہ لے کر بتاتی ہے کہ مصطفیٰ کا ادب کرو گے تو تمہاری اولادیں بھی رسول اللہ کا ادب کریں گی، تمہاری اولادیں بھی حضور کا ادب کریں گی. یہ احترام. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ ہو. جب آپ نے یہ لفظ کہے نا تو آپ کی آنکھیں بھی جھکی، آپ کا سر بھی جھکا، پھر آپ نے انگوٹھے چومے، انگوٹھے نہیں چومے، نام مصطفیٰ کو چوما، پھر آپ نے آنکھوں سے لگایا. یہ بات کب ہوئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں اذان پڑھ رہا تھا، ابو بکر سن رہے تھے، انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا. بعد میں کہ ملا علی قاری نے لکھا ہے، بعد میں کسی صحابی نے کہا محبوبہ ابو بکر نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائے ہیں، اور انہوں نے چوم کے کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، حضور آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے ابو بکر کی طرح کرے گا اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف. حضور آپ نے تو حکم ہی نہیں دیا، آپ نے تو کہا ہی نہیں ہے کام کرنے کا، آپ نے تو کہا ہی نہیں ہے ذکر کرنے کا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیار ایمان کی جان ہے.
उस प्यार के लिए कोई या रसूल अल्लाह कहे, या उस प्यार के लिए कोई मिलाद करे, उस प्यार के लिए कोई हुजूर का तज़किरा छेड़े, कोई माफिल नात करे, कोई मिराज मुस्तफ़ा का प्रोग्राम करे, तो ये सारे हुजूर के प्यार की अक्कासी है। आज क्या दिन है, महीना कौन सा है? छुट्टी है ना काफी लोगों को। आज घर में बच्चों को बुलाएं, एक से कहें सूरत इखलास पढ़, कुल हुवल्लाहु अहद, से कहें यार तू हुजूर की को नात पढ़, और कहें आओ हुजूर का मिलाद पढ़े, आओ अपने घर में हुजूर का तज़किरा छेड़े, आओ अपने घर की गली, अपने घर की दीवारें हुजूर की मोहब्बत से रंगीन करें, आओ सारे मिलकर कहें मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद अला हबीबिका खैरिल खल्के। एक बाबा जी बड़े जौक से, एक दफा ना एक जगह मुझे जाने का मौका मिला, बड़े जौक से उन्होंने ना दरूद ताज पढ़ा, बड़े जौक से, बड़े धीमे, बड़े प्यारे अंदाज। मैंने उनको ना बुलाया, आवाज भी कामती थी, बुढ़ापे में राशत आ रही था। मैंने कहा बाबा जी आपने बड़े जौक से पढ़ा है? तो कहने लगे मौलाना मैं सारी जिंदगी दरूद ताज ही पढ़ता आया हूँ। मैंने कहा आपको तर्जमे का पता है? कहने लगे तर्जमे को छोड़ो, मैं जब भी पढ़ता हूँ इस तरह होता है जैसे मेरे मुंह में अल्लाह ने शहद डाल दिया है, अल्लाह ने शहद डाल दिया है। आज तक लोगों को नहीं पता, आज तक नहीं पता लोगों को, पता नहीं लोगों को आज तक ये मुस्तफा जाने रहमत लिखा किसने है। लेकिन जब जुम्मा होता है खुद ब खुद हाथ बन जाते हैं। नाम खा मौज वाले हैं, शेर किसी का होता है खाते आला हजरत के डाल देते हैं, जिसका मर्जी शेर आला हजरत के खाते में बना बना के। मैं कहता हूँ जो उन्होंने लिखा है वही कमाल है, लेकिन कितना हुस्न है इन लफ्जों में। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाख, कितना हुस्न है, कितनी ताजगी है, कितना वकार है, कितनी दिलचस्पी है, कितनी कितनी इसके अंदर पाकीज़गी रखी है। ये सरमाया कहीं जाया ना हो जाए। खुदारा खुदारा ये पैगाम मोहब्बत दे रहा हूँ आपको। आज की इस बज़्म का पैगाम खुदारा कभी ना भूलना। मैंने कहा था तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। खुदारा ये पैगाम याद रखो, अपने बच्चे को कहो बेटा याद रखना, उसके पास ना बैठना जो तेरे दिल से हुजूर की मोहब्बत निकाले, उसके पास जरूर जाके बैठना जो तुझे रसूलुल्लाह का प्यार सिखाए, जो तुझे नबी पाक का नाम सिखाए, जो तुझे हुजूर का दुरूद सिखाए। मुझे वो वक्त नहीं भूलता, मुझे वो दौर नहीं भूलता जब मैं मदीने का जिक्र कर रहा था एक महफिल में, तो एक नौजवान मेरे सामने बैठ के रोने लगा। मैंने जब उसकी आंखें देखी तो मुझे तकरीर ही भूल गई। मैंने कहा खुदा बंदा ये तेरी रहमत नहीं कि चढ़ती जवानी, जिस जवानी में लोग दुनिया के लिए रो रहे हैं, ये तेरे रसूल के मदीने के लिए रो रहा है। मैंने एक दिन बाज किया, मदीने की फजीलत पर कोई गुफ्तगू हुई, तकरीर हुई। हमारी मस्जिद में बेसमेंट है, एक नौजवान मुझे मिलने आया, कहने लगा हज़रत 2 मिनट टाइम मिलेगा, बात करनी थी। बेसमेंट में ले गए। आप यकीन करें मुझे थोड़ी देर के लिए लगा छत गिरने लगी। नीचे ले जाके ना उसने बात की तो उसका वजूद कांपने लगा और लफ्जों से पहले उसके आंसू गिरे। मुझे कहने लगा हज़रत साहब उधार पैसे लेके उम्रा करना जायज है? उधार पैसे लेके जायज है? मैंने कहा बात करो। कहने लगा अब दिल नहीं लगता, अब दिल नहीं लगता, अब तड़पती है दे, अब रूह तड़पती, बताएं उधार लेके जाना जायज है? मैंने कहा यार मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, ये मसला मैं तुझे जरा ठहर के बताऊंगा कि तेरा रंग क्या है, पर मुझे इतना पता है जिसकी आंखों में आंसू हो उसके दिल में जरूर मदीना आ जाया करता है। वो कौन कहता है रहते हैं फकत मदीने में, वो तो रहते हैं अपने आशिकों के सीने में। तो मैंने कहा मदीना मिल जाता है ऐसे आदमी। भाई ये मोहब्बत खत्म ना होने देना, ये प्यार सूखने ना देना, ये वाली कॉम्पल हरी रहे, ये ताजी रहे, ये तरोताजा रहे। ये हुजूर का प्यार, ये प्यार के जलवे, ये असले ईमान है, ये रूह ईमान है, ये मगज़े कुरान है, ये दीन का हुस्न है, ये बुलंदी है। एक गैर मुस्लिम बोला, कहने लगा मैं रिसर्च करता रहा, मैं ढूंढता रहा कि दुनिया ज्यादा कहाँ रोती है, कहाँ लोग ज्यादा रोते हैं। मैंने कहा शायद अस्पतालों में ज्यादा रोते होंगे, कब्रिस्तानों में ज्यादा रोते होंगे, शायद लोग डॉक्टरों के पास जाके ज्यादा रोते होंगे। लेकिन कहता है नहीं, मेरा कलम कांप गया, मुसलमान तो सबसे ज्यादा मदीने जाके रोते हैं, दरे रसूल पे खड़े होकर रोते हैं। तो फिर मुझे समझ आई कि मुसलमानों का असल सरमाया रसूलुल्लाह का प्यार है, असल सरमाया हुजूर की मोहब्बत है। और याद रखें मेरे आला हज़रत फरमाते हैं वो खुश किस्मत है जिसे कोई ऐसा पीर मिल जाए जो उसे मोहब्बत रसूल सिखाए, जो उसे रसूलुल्लाह का प्यार सिखाए। फरमाते हैं हमारे मशाइख वसीला है। मौलाना जमीलुर रहमान कादरी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पास उनकी अम्मा लेके आई, कहने लगी मेरा बच्चा बड़ा शरारती है, बड़ा शरारती है, हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है, इसका कुछ करें। आला हज़रत ने चेहरा देखा, फरमाने लगा ये तो बड़ा प्यारा है, ये तो बड़ा, बस ये लफ्ज कहे माथा चूमा सीने से लगाया। कहा हुजूर मेरी ड्यूटी क्या है? फरमाया मैं जो नात लिखूंगा, जो हुजूर की तारीफ पे किताब लिखूंगा, तूने प्रूफ रीडिंग करनी है, उन लफ्जों को सीधा करना है। अगर तू कहीं देखे ना अलफ बा ता सा कोई लफ्ज सीधा करना तो बस सीधा करना है। मौलाना कहते हैं मैं आला हज़रत के कलिमात जो लिखे होते थे उनकी प्रूफ रीडिंग करता था। बस कभी मैं ये पढ़ता कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। कहीं ये लिखा होता नेमतें बांटता जिस सिमत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया, तुझे माना तुझे जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से। कहते हैं मैं नाते पढ़ता पढ़ता हुजूर का खुद दीवाना हो गया, दीवाना। एक दिन आला हज़रत तशरीफ लाए, उनके पास बैठते बैठते ही दरे रसूल पे चला गया।
کہتے ہیں تشریف لائے تو میں رو رہا تھا. تو کہا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا حضور ایک کلام لکھا ہے اگر میرا بھی قبول ہو جائے. فرمایا سناؤ. تو مولانا نے کیا لکھا ہے؟ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام، اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. کہتے ہیں میں حضور کا دیوانہ. ان جگہوں پہ جائیں، ایمان کو تازگی اور جلا بخشے. اور یاد رکھیں حضور کا پیار نہ ہو تو نماز بوجھ ہوتی ہے، نبی پاک کا پیار نہ ہو تو پھر سنت شریعت پہ عمل نہیں ہوتا، اور جب مصطفیٰ کا پیار ہو تو داڑھی بھی پیاری لگنے لگ جاتی ہے، پھر پگڑی بھی اچھی لگتی ہے، پھر انسان سنور جاتا ہے. محبت رسول مٹھاس پیدا کرتی ہے، توانائیاں دیتی ہے، انسان کے اندر رانائیاں پیدا کرتی ہے. ہر وقت حضور کا پیار تلاش کریں. جو باتیں، جو تقریریں، جو گفتگو حضور کی محبت بڑھاتی ہیں ان باتوں کو زیادہ سنیں، اس طرف زیادہ جائیں. دعا کریں جب تک سورج چمکتا ہے اللہ حضور کی غلامی عطا فرمائے، غلامی میں جینا مرنا نصیب فرمائے، نبی پاک کی وفاداری عطا کرے. آخر دعوانا